السلام علیکم۔ خوف اور خشیت الہی یہ کیا چیز ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ خوف اور خشیت الہی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم اس کو تھوڑی سی تفصیل میں جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے، یہ ایک ایسی پونجی ہے کہ یقیناً جس انسان کے دل میں اللہ کی خشیت آ جائے، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ انسان باکمال ہو جاتا ہے، وہ انسان بامراد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یقیناً وہ ہر گناہ سے گریز کرے گا، گناہوں سے پرہیز کرے گا، گناہوں سے دور بھاگے گا، ایسی جگہ پر نہ جائے گا جہاں سے گناہ ہو سکتے ہوں، چونکہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اے انسان، ہم ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمارے دلوں سے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر نکل چکا ہے۔ آپ دیکھیے، ہر انسان یہ چیز جانتا ہے کہ ہر انسان کے لیے موت یقینی ہے، ہر انسان کو ختم ہو جانا یہ لازم ہے، اس لیے کہ انسان حادث ہے، دنیا کی ساری چیزیں حادث ہیں، سوائے اللہ کے ساری چیزوں کو نیستی یقینی ہے۔ انسان بھی جانتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن حضرات اس کے باوجود اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی اچھا نیک عمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دل میں اللہ کی خشیت اور ڈر کو پیدا کریں، اور ہر وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اس سے گریز کریں، باز رہیں، اور وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں نہ تو دنیاوی اعتبار سے برابر ہے اور نہ ہی انسان اخروی آخرت کے اعتبار سے برابر ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی غربت میں اس طرح گزر جاتی ہے کہ انسان اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہوتا، رہنے کے مکان نہیں ہوتے، ایک وقت کا کھا لیا تو دوسرے وقت کا انتظام نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا ہیں، دیگر ساری ضروریات کی چیزیں ان کے پاس موجود ہے، ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے۔ اور کچھ لوگ اخروی اعتبار سے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیشانی ہزاروں معبودان باطل کے سامنے جھکتی ہے، اور کسی کی پیشانی صرف ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے۔ اسی طرح کسی کو گناہوں کے دلدل میں کوئی پھنسا ہوتا ہے، اور کچھ نیکوکاری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حضرات، تو آپ سوچئے کہ انسان نہ تو دنیاوی اعتبار سے برابر ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے برابر ہے، تو بعد موت کیا ہر ایک کی زندگی یکساں ہوگی؟ کیا بعد موت ہر ایک کا حال یکساں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ جس نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ پاک اس کو اس کی جزا عطا فرمائے گا، اور جس نے برے عمل کیے ہیں اللہ پاک اس کو اس کی سزا دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرات، آپ جو ہے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک افضل ترین امام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز ایک امام صاحب کے پیچھے پڑھی، تو امام صاحب نے جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ صورت مقدسہ اس نماز عشاء میں تلاوت کی، اور اس کے اخیر میں جو آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ آیت جب امام صاحب نے تلاوت کی تو بعد نماز امام اعظم ابو حنیفہ اپنے داڑھی کو یوں پکڑ کے بیٹھ گئے مسجد میں، اور جو ہے بیٹھ کر کے خوف خدا میں روتے رہے، خشیت اور ڈر کے اندر جو ہے وہ بیٹھے رہے۔ ایک شخص کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، وہ بیچارہ قریب آیا تو دیکھا کہ امام صاحب محویت کی دنیا میں ہے، تو آپ جو ہے واپس چلے گئے، اور 2-3 گھنٹے کے بعد میں جب واپس آئے تو دیکھا امام صاحب یوں ہی داڑھی پکڑ کے مسجد میں وہیں ویسے کے ویسے بیٹھے ہی ہیں۔
حضرات اس نے آخرکار وہ جو ہے بیٹھ گیا، اور بہت گھنٹوں کے بعد میں جب امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو آپ جو ہے اسی محویت کے عالم میں ہیں، تو حضرت نے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کی خوف کی وجہ سے میں اس طرح سے بیٹھا تھا، اس لیے کہ امام صاحب نے یہ آیت تلاوت کی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اور جس نے ایک ذرے کا بھی جو ہے اچھا عمل کیا ہے اس کو بھی اس کی جزا دے گا، اور جس نے برے عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ پاک اسے بھی اس کی جو ہے سزا جو ہے اسے فرمائے گا۔ لہٰذا میں اس خوف سے ہوں کہ کل قیامت کے دن جو ہے اگر میرے اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے جزا کے لائق نہ ہو، یعنی میرے اعمال نیک نہ ہوں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ اس لیے میں ڈر رہا تھا کہ اے میرے مالک میرے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا، یعنی میرے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا۔ حضرات یہ امام اعظم وقت کے امام کا اللہ کا تعالیٰ سے ڈر اور خشیت کا یہ عالم ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں تو بارہا تقریریں سنتے رہتا ہوں لیکن ایسا خوف اور ایسی خشیت تو میرے دل میں نہیں آتا۔ حضرات وہ کہتے ہیں تمہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا مجھے معلوم نہیں لیکن مجھے اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر میرا اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے لائق نہیں ہوا، یعنی جنت کے لائق نہیں ہوا، تو میرا معاملہ تو بڑا مشکل مرحلے میں میرا پھنس جائے گا، اور میں کیسے جو ہے اس کو پار کر پاؤں گا۔ لہٰذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرا معاملہ جو ہے وہ درگزر والا معاملہ کرنا۔ یقیناً ہم سب کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درگزر والا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم جنت میں جا سکیں۔ لہٰذا میرے دوستو آج کی میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جب تک ہم خشیت نہیں پیدا کر لیتے، جب تک ہم ڈر نہیں پیدا کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، ہم گناہوں سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر اور اپنی خشیت جو ہے ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور ہمیں